اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کی کتاب الصوم میں جو اگلا باب ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا بیان، اذا رأیتم الہلال، جب تم چاند کو دیکھو، فصوموا، تو چاند کی رؤیت کو دیکھ کے روزہ رکھو، واذا رأیتموہ فافطروا، اور جب چاند دیکھ لو تو اس کے بعد پھر روزہ افطار کر لو، یعنی کہ عید کر لو۔ اس باب میں جو پہلی حدیث امام صاحب نے ذکر کیا فرماتے ہیں کہ وقال صلۃ عن عمار من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم۔ فرماتے ہیں کہ صلہ سے روایت کرتے ہیں، عن عمار، حضرت عمار سے روایت ہے، اور حضرت عمار فرماتے ہیں کہ من صام یوم الشک، جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا، فقد عصى ابا القاسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ اب صلہ یہ کبار تابعین میں سے ہیں، ان کا نام ہے صلہ بن ظفر، اور یہ حضرت عمار سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت عمار فرماتے ہیں کہ جس نے شک والے دن کا روزہ رکھا اس نے رسول اللہ کی مخالفت کی۔ گویا کہ حضرت عمار بیان کر رہے ہیں اور وہ اپنی اس حدیث میں رسول اللہ سے روایت کو بیان نہیں کر رہے۔ تو اس حدیث کے بارے میں علماء کی دو رائے ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔ موقوف روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ روایت جو صحابی تک موقوف ہو، صحابی کا قول ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہ ہو۔ اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ موقوف روایت میں سے وہ روایت جس میں صحابی کی اپنی ذاتی رائے کا عمل دخل نہ ہو، وہ روایت بھی مرفوع ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک صحابی کا اپنا قول ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال ہیں، حضرت عمر کے اقوال ہیں، وہ ان کے اپنے اقوال ہیں، وہ حدیث نہیں ہے جو وہ اپنی ذاتی رائے سے دے رہے ہوتے ہیں۔ یا بعض دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حدیث کی تفسیر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ اپنی رائے کو شامل کر دیتے ہیں، لیکن ایسی روایت صحابہ کی جس میں وہ رسول اللہ کا ذکر نہ کرے لیکن اس میں ان کی رائے کا عمل دخل نہ ہو، اس کو حکمی طور پر مرفوع سمجھا جاتا ہے، گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہے، اور یہ حدیث بھی اسی قبیل سے ہے۔ تو گویا یہ حدیث، یا تو یہ حدیث اس کو مرفوع میں شامل کریں گے، اور اگر آپ اس کو موقوف بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ حدیث سندن تو موقوف ہے، اس کی سند رسول اللہ تک نہیں پہنچتی، لیکن اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو یہ حدیث حکم کے اعتبار سے مرفوع ہے اور حدیث اپنی سند کے اعتبار سے موقوف ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شک والے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، یا جو انسان شک والے دن کا روزہ رکھتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اب شک والے دن کے روزے سے کیا مراد ہے؟ آگے حدیث میں ہم پڑھیں گے کہ مہینہ بعض دفعہ 29 کا ہوتا ہے، بعض دفعہ 30 کا ہوتا ہے، تو آپ کو یہ شک پڑے کہ رمضان المبارک سے پچھلا جو مہینہ تھا یہ 29 دن کا نہیں تھا، یہ 30 دن کا تھا، اور میرا روزہ جو ہے وہ ایک دن پہلے ہونا چاہیے، یا رمضان المبارک کا مہینہ اٹسیلف جس کو 29 دن پہ ختم کر دیا گیا یہ 29 دن کا نہیں ہے، یہ 30 دن کا ہو سکتا ہے، یا رمضان ایک دن پہلے شروع ہوا ہے، یا رمضان ایک دن بعد ختم ہوگا، تو وہ شک والے دن کا جو روزہ رکھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ گویا کہ آپ نے جماعت کے حکم کے ساتھ چلنا ہے، جس طرح سب لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں آپ نے بھی اس پر عمل کرنا ہے، خود سے شک کی بنیاد پر اپنے عمل کو دیگر عام لوگوں کے حکم سے یا عام لوگوں کے عمل سے علیحدہ نہیں کر لینا، اور جو انسان ایسا کرتا ہے گویا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگلی حدیث جو ذکر کیا فرماتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال حدثنا مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا ذکر کیا اور فرمایا لا تصوموا، اس وقت تک روزہ نہ رکھو، حتی تروا الہلال، جب تک تم چاند کو خود دیکھ نہ لو، ولا تفطروا، اور اس وقت تک روزہ رکھنا نہ چھوڑو، عید نہ مناؤ، حتی تروہ، جب تک تم چاند کو نہ دیکھ لو، فإن غم علیکم، ہاں اگر چاند تمہارے سامنے واضح نہ ہو سکے، تمہارے اوپر معاملہ مغموم ہو جائے، مشتبہ ہو جائے، واضح نہ ہو سکے، غیر واضح ہو، فقدروا لہ، تو اس کا اندازہ لگا لو۔
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس حدیث میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فعدوا ثلاثین یعنی کہ 30 کے دن کی گنتی کو مکمل کرو کے الفاظ کی زیادتی کی ہے۔ وہاں پر فقدروا لہ کی جگہ پر فعدوا ثلاثین کے الفاظ ہیں کہ اگر معاملہ تمہارے اوپر غیر واضح ہو تو اس صورت میں 30 کی گنتی کو پورا کرو، یعنی کہ مہینے کے 30 دنوں کو پورا کر لو۔ اس حدیث میں علماء نے بہت زیادہ بحث کی ہے، اور یہ مسئلہ اٹسیلف بہت زیادہ مختلف فی ہے کہ چاند کی رؤیت کا معاملہ کس طرح سے ہوگا اور چاند کی رؤیت کس طرح سے ہوگی۔ کیا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان پر چاند کو اٹسیلف خود دیکھنا ضروری ہے؟ حنابلہ میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ آپ چاند کو خود اپنی نگاہوں سے دیکھیں اور ہر ایک انسان دیکھے، لیکن جبکہ جمہور دوسری طرف گئے ہیں کہ اگر بعض لوگ بھی دیکھ لیں اور اس کی شہادت دے دیں اور حکومت سے بات کا فیصلہ کر دیں تو ہر ایک کے اوپر خود سے دیکھنا ضروری نہیں ہے عید کے لیے یا رمضان المبارک کے لیے۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر یا اس مسئلے میں ایک بہت بڑا مختلف مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ بعض علاقوں میں چاند نظر آ جاتا ہے اور بعض علاقوں میں چاند نظر نہیں آ پاتا، اور پھر اس کی بنیاد پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں عید ہو رہی ہوتی ہے اور بعض علاقوں میں لوگ عید نہیں کر رہے ہوتے، یا بعض علاقوں میں لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور بعض علاقوں میں لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے۔ تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التحقیق کے اندر انہوں نے اس مسئلے کے اوپر بہت تفصیل سے بحث کی ہے، اور اس کی کئی ایک جوانب کے اوپر انہوں نے بحث کی ہے، اور جو اصل خلاصہ انہوں نے اس میں پیش کیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں المرجع الی رأی الامام فی الصوم والفطر، ہمارے لیے جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو امام جو حکمران ہیں اس کی رائے کی طرف لوٹیں گے۔ جب حکومت اس بات کا فیصلہ کر دے گی کہ روزہ رکھنا ہے تو تمام کے تمام لوگ حکومت کے فیصلے کے مطابق روزہ رکھیں گے، اور جب حکومت اس بات کا فیصلہ کر دے گی کہ اب عید ہوگی تو تمام کے تمام لوگ امام کی رائے کے، حکومت کی رائے کے پابند ہوں گے، کیونکہ اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ تفصیلات ہیں، اور جتنی زیادہ تفصیلات کے اندر آپ جائیں گے دونوں طرف آپ کو مختلف قسم کے دلائل ملیں گے اور مختلف قسم کی پیچیدگیاں ملیں گی، اور ان پیچیدگیوں کی بنا پر آپ مزید الجھتے جائیں گے۔ تو اس میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس میں حکمران کی رائے کو مقدم رکھیں گے۔ اب اس حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ فقدروا، اب فقدروا سے کیا مراد ہے؟ فقدروا سے مراد ہے اندازہ لگا لو، اور اندازہ کا ذکر ہم نے پیچھے کر دیا کہ جو صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ کو اگر چاند نظر آئے گا تو 29 دن ہے، چاند نظر نہیں آیا تو آپ 30 دن مکمل کریں گے۔ بعض علماء کی یہ رائے بھی ہے، جیسے کہ جو ابو العباس بن سریج ہیں شافعیہ میں سے، اسی طرح مطرف بن عبداللہ جو تابعین میں سے ہیں، اور محدثین میں سے ابن قتیبہ، ان کی یہ رائے ہے کہ فقدروا بحساب المنازل، کہ چاند کی جو منازل ہیں اس کا اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب چاند کی اپنی ایک منازل ہے اور وہ اپنے ان منازل کو اپنے آربٹ کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اور اس آربٹ کے تھرو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا مہینہ 29 کا ہوگا اور کون سا مہینہ 30 کا ہوگا۔ جس طرح کے ڈفرنٹ لونر کیلنڈر ہمارے پاس اویلیبل ہیں، آپ سعودیہ میں جائیں تو سعودیہ میں ابھی آپ کو کیلنڈر مل جاتے ہیں، ان کیلنڈرز کے اندر پہلے سے پریڈکٹ کیا ہوتا ہے کہ فلاں مہینہ 29 کا ہوگا، فلاں 30 کا ہوگا، فلاں 29 کا ہوگا، فلاں 30 کا ہوگا۔ اور اسی طرح ہماری حکومت پاکستان میں بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت نے اس کیلنڈر کا اہتمام کیا، اور انہوں نے بھی ایک کیلنڈر جاری کر دیا کہ اس کیلنڈر کے مطابق فلاں مہینہ 29 کا ہے، فلاں 30 کا ہے، تو لہٰذا آپ کو اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آیا کہ اس کیلنڈر کو ہم فقدروا کے تحت لے آئیں گے کہ ہم چاند کی منازل کا تعین کرتے ہوئے ایک ضابطہ طے کر دیں اور اس ضابطے کے مطابق ہم عید اور رمضان کا اختیار کریں۔ یہ اگرچہ تابعین میں سے بھی، جیسے میں نے ذکر کیا کہ تابعین اور محدثین میں سے بھی کچھ آراء موجود ہیں، لیکن یہ صائب رائے نہیں ہے۔ عید اور رمضان اور جتنے بھی شرعی معاملات ہیں اس میں ہم رویت کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے سعودی عرب کے اندر بھی جب ان کے ہاں جو آفیشیل ڈیٹ ہے وہ چاند کے مطابق ہی ہوتی ہے، قمری ڈیٹ ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی جب بھی کوئی شرعی معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ رمضان ہے، حج ہے، عید ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ سے رویت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ علماء بیٹھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اگر تو ان کو چاند نظر آ جاتا ہے، چاند کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے، اور اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر فیصلہ 30 دن مکمل کرنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اور ہم نے بذات خود وہاں پر کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ ایک ڈیٹ جو شرعی ڈیٹ ہے اور ایک ڈیٹ جو حکومتی آفیشیل ڈیٹ ہے اس میں فرق آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ جو انہوں نے پریڈکٹ کیا ہوتا ہے اس میں مہینہ 29 کا ہوتا ہے، لیکن شرعی ڈیٹ جو ہے وہ 30 دن مکمل کر رہی ہوتی ہے، تو اس کے باوجود بھی علماء
باقاعدہ طور پہ اس کو دیکھنے کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں۔ امام ابو اسحاق اپنی کتاب المہذب میں انہوں نے مختلف آراء ذکر کی ہیں، ان میں سے جو دو رائے انہوں نے ذکر کی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر آپ چاند کی منازل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پریڈکٹ کر دیں اور اس کے مطابق آپ عید کرنا شروع کر دیں اور فقدرو کو آپ اس پہ محمول کر لیں، تو فرماتے ہیں کہ الجواز ولا یجزی عن الفرض، کہ جائز تو ہے یہ معاملہ، لیکن اس سے جو فرض ہے وہ ختم نہیں ہوتا اور یہ فرض کے طور پہ کفایت نہیں کرے گا، ہاں عمومی طور پر جائز ہے۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ یجوز و یجزی، جائز بھی ہے اور یہ معاملہ کفایت بھی کر جائے گا اور اس معاملے سے مسئلہ حل بھی ہو جائے گا۔ لیکن جو صحیح اور صائب رائے ہے وہ یہی ہے کہ ہاں یہ سارا معاملہ جائز ہے، آپ کمپنی کیلنڈر بنائیں، لیکن شرعی معاملوں کے اندر آپ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اس میں رؤیت کے الفاظ ہیں، اور جو یہ حدیث ہم نے پڑھی اس میں بھی رؤیت کے الفاظ ہیں۔ رؤیت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اپنی نگاہ سے دیکھنا، تو رؤیت کا اہتمام ہونا چاہیے اور رؤیت کے مطابق ہی اس دور کے علماء فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے، اور اگلی حدیث کے ضمن میں بھی ہم انشاءاللہ العزیز جو مختلف علاقوں کی رؤیت ہے اس مسئلے کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا ایک علاقے کی رؤیت دوسرے علاقے کے لیے کافی ہو جائے گی یا ہر علاقے کی اپنی رؤیت ہوگی۔ اگر ہم علاقے کا تعین بھی کر لیں تو علاقے کا تعین کیسے ہو پائے گا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک کا ایک علاقہ ہے، اس کی رؤیت اس کے لیے ہے، اور یہاں سے اگلا علاقہ جو شروع ہو جائے گا اس کی رؤیت مختلف ہو جائے گی۔ یہ جو ہم نے جغرافیائی حدود بندی کر لی ہے، یہ جغرافیائی حدود بندی ہماری کی ہوئی ہے، یہ جغرافیائی حدود بندی مطالعے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ دو ملک جن کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں تو اس کی سرحد کا ایک کونا ایسی جگہ پہ مل رہا ہو دوسری سرحد کے ساتھ کہ جہاں پر وہ رؤیت نہ ہوئی ہو، تو عین ممکن ہے۔ اس صورت میں کیا صحیح رائے ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم جو بھی حدیث پڑھنے والے ہیں اس کے ضمن میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فاكملوا عدة الثلاثين۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشهر 29 ليلة، کہ مہینہ 29 راتوں کا ہوتا ہے، فلا تصوموا حتی تروا، تو جب تک تم چاند نہ دیکھ لو اس وقت تک روزہ نہ رکھو، فإن غم علیکم، اگر تمہارے اوپر معاملہ غیر واضح ہو جائے، فاکملوا العدۃ 30، تو پھر 30 کی گنتی پوری کرو۔ جیسے کہ پچھلی حدیث کے اندر امام صاحب نے فقدروا کے الفاظ ذکر کیے تھے، تو انہوں نے اس حدیث میں جیسے کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ امام مسلم کے نے اسی روایت کے اندر 30 کی گنتی کا ذکر کیا ہے، تو فاکملوا کے الفاظ کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کر دیا ہے۔ اسی طرح جو ہم نے پچھلے حدیث میں جو مسئلہ ذکر کیا تھا کہ کتنے لوگوں کی رؤیت کفایت کر سکتی ہے، کتنے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رؤیت اسٹیبلش ہو گئی ہے ایک علاقے کے لیے یا ایک شہر کے لیے۔ تو اس میں بھی علماء کی دو رائے ہے۔ تو جو جمہور کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ اگر ایک بندے کی بھی رؤیت ہو جائے، اگر ایک بندہ بھی جو ثقہ ہے، جو صحیح آدمی ہے، وہ چاند کو دیکھ لے تو وہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور احناف نے بھی اسی موقف کی تائید کی ہے، جبکہ دوسرے علماء کا موقف یہ ہے کہ نہیں ایک نہیں، ایک سے زیادہ دو کی رائے کے اوپر جاتے ہیں کہ اگر دو لوگ دیکھیں گے تو پھر رؤیت جو ہے وہ کافی ہو جائے گی۔ اب ایک علاقے کی رؤیت کا دوسرے علاقے کی رؤیت کے لیے کافی ہو سکتی ہے، اس میں امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اجمعوا علی انہ، انہوں نے اس بات کے اوپر اجماع کیا ہے کہ جو قریب علاقے ہیں ان کی رؤیت ایک علاقے کی دوسرے علاقے کے لیے کافی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ جیسے الخراسان والاندلس، کہ خراسان کی رؤیت اندلس کے لیے کافی ہوگی اور اندلس کی رؤیت خراسان کے لیے کافی ہوگی، ہاں لیکن وہ علاقے جو بہت دور ہیں، جو بعید ہیں، اس میں ایک علاقے کی رؤیت دوسرے علاقے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اس میں علماء نے جو ضابطہ ذکر کیا ہے، مختلف اعتبار سے مختلف علماء نے علاقوں کی رؤیت کو متعین کیا ہے، جس میں ایک انہوں نے یہ جو ہے وہ ضابطہ ذکر کیا ہے کہ اختلاف المطالع، ہم مطالع کے اختلاف کو دیکھیں گے، اور مطلع سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر چاند نظر آ رہا ہے، جہاں تک کے لوگوں کو چاند نظر آ رہا ہے وہاں تک وہ علاقہ شامل ہوگا۔ تو ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جہاں تک لوگوں کو چاند نظر آ رہا ہے تو وہ ایک
علاقے کا مطلع ہوگا اور وہ اسی علاقے کے لیے اس کی رویت کو شمار کیا جائے گا، اس سے آگے کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح بعض علماء نے یہ ضابطہ بھی مقرر کیا ہے مسافت القصر، کہ قصر نماز کی مسافت جتنا جو ایریا ہے وہ ایک علاقے میں شمار ہوگا، اور اس علاقے کی رویت صرف اسی علاقے کے لیے کافی ہوگی، اور اس علاقے میں سے اگر ایک بندہ چاند دیکھ لیتا ہے تو جتنی مسافت قصر نماز کی ہوتی ہے اتنے علاقے کے لیے وہ رویت کافی ہوگی۔ اسی طرح اختلاف الاقالیم، صوبوں کے اختلاف کو بھی بعض علماء نے ضابطہ مقرر کیا ہے کہ ہاں مختلف ملکوں کے مختلف صوبے ہوتے ہیں، تو ایک صوبے کی رویت اس صوبے کے لیے کافی ہوگی اور دوسری صوبے کی رویت اس صوبے کے لیے کافی ہوگی۔ پھر اسی طرح کچھ علماء نے یہ ضابطہ بھی مقرر کیا ہے بلدان، شہروں اور ملکوں کے اعتبار سے، یعنی کہ ایک ملک کی رویت اس ملک کے لیے کافی ہوگی۔ لیکن اس میں بھی جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ جو امام صاحب نے ذکر کیا تھا کہ اس میں اصل جو موقف ہے وہ امام کی رائے کی طرف جائے گا، تو اس سارے میں تین باتیں ہمارے سامنے واضح ہو کے آتی ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ رویت میں چاند کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے، اور نیکڈ آئی سے اس کو دیکھنا ہے، اور دیکھنے کے لیے علماء کا باقاعدہ اس چیز کو اہتمام کرنا چاہیے، اور علماء کی کمیٹی ہونی چاہیے جو رویت کا اہتمام کرے اور اس کی رویت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرے۔ صرف کیلنڈر کی بنیاد پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک علاقے کی رویت پورے علاقے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اب علاقے کا تعین کیسا ہوگا؟ وہ امام کی رائے سے ہوگا، رویت کے اعتبار سے بھی اور علاقے کے اعتبار سے بھی۔ اگر ایک حکمران ہے پورے علاقے کا اور اس پورے علاقے کے لیے روزے کو اناؤنس کر دیتا ہے یا عید کو اناؤنس کر دیتا ہے، تو اس معاملے میں اس امام کی رائے کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور رویت کے معاملے میں بھی امام اور حکومت کی رائے کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اگلی حدیث جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس باب میں ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، اپنی رویت کے مطابق روزہ رکھو، رویت کے مطابق افطار کرو۔ فإن غبی علیکم، اور اگر تمہارے اوپر معاملہ غیر واضح ہو جائے، فاکملوا عدۃ شعبان 30، تو شعبان کے مہینے کی تعداد 30 دن میں مکمل کرو۔ تو گویا دونوں روایات کو اگر ہم ملائیں جو اس سے پیچھے ہے، تو وہ معاملہ اور وہ مسئلہ جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے کہ مہینہ یا تو 29 دن کا ہوگا، اور اگر 29 دن واضح نہ ہو تو پھر آپ نے 30 دن مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث امام صاحب نے اپنے اس باب میں ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو عاصم عن ابی جریج عن یحیی بن عبد اللہ بن ضیفی عن اکرمۃ بن عبد الرحمن عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آل من نسائہ شہرا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ اپنی ازواج مطہرات سے جدائی اختیار کی۔ فرماتی ہے کہ فلما مضى 29 یوما، جب 29 دن گزرے، غدا او راحا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت یا شام کے وقت ان کے پاس تشریف لے آئے۔ فقیل له، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، انک حلفت الا تدخل شہرا، آپ نے تو قسم اٹھائی تھی کہ آپ اپنے ازواج کے پاس ایک مہینے کے لیے نہیں آئیں گے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ان الشہر، مہینہ، یکون 29 یوما، کبھی کبھار، یا یکون کا مطلب ہوتا ہے 29 یوما، 29 دن کا۔ تو محل شاہد اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی کہ آپ اپنے ازواج کے پاس ایک مہینہ نہیں آئیں گے، اور آپ 29ویں دن آ گئے، اور فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اگلی حدیث جو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا سلیمان بن بلال عن حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسائی، حضرت انس کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیگمات سے اعلیٰ علیحدگی اختیار کی، وکانت انفکت رجلہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹانگ ہے اس کے اندر چوٹ لگی، اور چوٹ لگنے کی بنا پر وہ اس کے اندر موچ آ گئی۔ فاقام فی مشروبۃ 29 لیلۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالا خانہ میں 29 راتوں کا قیام کیا، ثم نزل، پھر وہاں سے آ گئے۔ فقالوا یا رسول اللہ علیہ شہرا، کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ایک مہینے کا اعلاء کیا تھا، اعلاء کا مطلب ہے جدائی اختیار کی تھی۔ فقال ان الشہر یکون 29، فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تمام روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس باب میں ذکر کی ہیں،
جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مہینہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب مہینہ کبھی 29 کا ہے کبھی 30 کا ہے تو اس 29 اور 30 کا اہتمام چاند کی رویت کے اعتبار سے ہوگا، اور رویت کے حوالے سے جتنے بھی اصولی مسئلے ہیں وہ ہم نے سارے اس میں ذکر کر دی ہیں کہ آپ چاند کو دیکھ کے روزہ رکھیں گے، اور دیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے، ہاں ایک دیکھ لے تو وہ پوری رویت پورے علاقے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس طرح علماء چاند کی رویت کا اہتمام کریں گے، ایک علاقے کی رویت پورے علاقے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ علاقے کا تعین کس طرح سے ہوگا اس کا تعین امام کرے گا، تو رویت میں جو اصول اور ضابطہ ہے وہ امام، حکمران اور حکومت ہے۔ حکومت اس بات کا تعین کرے گی کہ رویت پورے علاقے کے لیے کافی ہے، حکومت اس بات کا تعین کرے گی کہ رویت ہو گئی ہے نہیں ہوئی، تو اصل مرجع اور اصل ضابطہ حکومت اور امام ہے۔